الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القوم المعدلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته ووفاءه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر بھی کاٹ چڑھ جاتا ہے، جس طریقے سے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ اسٹیل ہو، لوہا ہو، کتنا چمکدار ہو، لیکن اسے پانی پڑتا ہے میں لگ جائے اور اسی پانی کے اندر وہ رہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے، کاٹ لگ جاتا ہے، رشک پھیلا جاتا ہے۔ تو یہی حال دل کا بھی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی دل کی صفائی کی کیا صورت؟ دل پر جو زنگ لگا ہے، کاٹ لگا ہے، رشک چڑھ گیا ہے، اس کو صاف کرنا ہو تو اس کو کس طریقے سے کلیئر کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی: کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر ہی ہماری بات چل رہی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، تلاوت قرآن پاک کے جو آداب بیان فرمائے، ظاہری و باطنی، ان کا کچھ تذکرہ ہوا۔ اس لیے رمضان کے اندر انسان کو خوب توبہ استغفار اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی موت اور آخرت کی فکر، یہ ہمارے زندگی کا ایک جز بن جائے۔ رمضان میں خصوصی طور پر اس کا مذاکرہ اور قرآن پاک کی تلاوت کا جتنا ہو کثرت سے اہتمام۔ تو رمضان تو حقیقت میں قرآن ہی کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کے اندر کثرت سے تلاوت کی جائے
اور اپنی موت کو یاد کیا جائے تو انشاءاللہ دلوں کے اوپر جو زنگ رکھتا ہے۔ ایک بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے، یہ اعمال کے اندر جو قوت پیدا ہوتی ہے اور اعمال کا جو وزن بڑھتا ہے، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، ناپ وزن کیا جائے گا، شمار اور گنا نہیں جائے گا کہ اس نے کتنے پاؤنڈ دیے یا اس نے کتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کیا یا کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، یہ نہیں، بلکہ اس کا وزن ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، قرآن پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کرنا حق ہے۔ اور وزن کسی بھی عمل کے اندر دو چیزوں سے اس میں وزن بڑھتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے اعمال کے اندر۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل بالکل صحیح نیت کے ساتھ ہو، صحیح نیت کے ساتھ ہو۔ اور صحیح نیت کیا ہے؟ ہر عمل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جس سے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے حسن نیت، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اللہ کی رضا کے لیے، کہ نماز کیوں پڑھی ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں ہم، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیوں کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھی بات کیوں کر رہے ہیں، کسی کو دین کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا بڑا، حتیٰ کہ ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اور سنت طریقے کے مطابق جا رہے ہیں، کہ کیوں آپ نے سنت کو اختیار کیا، پانی پیا ہے، پانی پینے کے بعد، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، پانی پینے کے بعد پانی پینے کی دعا پڑھی، کیونکہ ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائیں، ورضوان من اللہ اکبر۔ تمام اعمال اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ پھر ایک جگہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، تو اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ لہذا ہر عمل کے اندر صرف اور صرف دل کے اندر، ابتدا کے اندر بھی اور انتہا کے اندر بھی اپنا دل کو ہم ٹٹول لیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت ہمارا دل میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمارے عمل کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو برباد کرنے کے لیے دل کے اندر بدنیتی، شہرت کا جذبہ، اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں مگر پھر بعد میں کچھ دل کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے، شہرت کا جذبہ آ جاتا ہے، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور ہمارے دل کے کانٹے کو اور رخ کو پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عمل کے شروع میں بھی اور عمل کے درمیان میں بھی ذرا دل کو دیکھتے رہو کہ یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے، اور پھر عمل کے آخر کے اندر بھی استغفار کرو کہ اللہ میں نے بہت کوشش کی، بہت دل کو متوجہ کیا کہ آپ ہی کے لیے عمل ہو، لیکن میں کمزور ہوں۔ رب ذوالجلال میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس عمل کے اندر کامل اخلاص ہو ہی گیا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو ابھی بھی آپ سے عاجزی کے ساتھ یہی دعا کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس عمل کے اندر جو بھی غلط نیت آ گئی ہو، نفس و شیطان شامل ہو گیا ہو، نفس اپنی بڑائی اس عمل کے ذریعے سے اندر چاہنے لگا ہو اور شہرت کا جذبہ اندر پیدا ہو گیا ہو، غرض جس لائن سے بھی میری نیت کے اندر بربادی اور خرابی آئی ہے، اے اللہ میں اس پر آپ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آپ اس عمل کو خالص اپنے لیے فرما لیں، میرے اس عمل کا مقصد صرف آپ کی ذات ہے کہ آپ مجھ کو مل جائیں، آپ مجھ کو مل جائیں گے، بس پوری کائنات مجھ کو مل گئی، آپ میرے ہو گئے، سب کچھ میرا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ لہذا میرا ہر عمل، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری قربانیاں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور میری زندگی کی کیا مطلب، میری زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر عمل اور میری موت، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ لہذا یہ عمل کے اندر اخلاص کا پیدا ہونا اور عمل کے اندر للہیت کا آ جانا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ عمل کی روح ہے، روح۔ یہ اگر اخلاص عمل کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ عمل قبول بھی ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس عمل کا وزن بھی بڑھتا ہے،
اور قیامت کے دن یہ عمل انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے متوجہ ہو کر مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ نامہ اعمال کے تلنے کے وقت میں نیکیوں کے پلڑا بھاری ہونے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لہذا اخلاص بہت ضروری ہے۔ انسان موجود ہے لیکن انسان کی روح نکل گئی تو وہ بیچارہ میت ہے، مردہ ہے، جنازہ ہے، پھر اس کو غسل وغیرہ دے کر، کفن وغیرہ پہنا کر، نماز جنازہ پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اب دنیا میں نہیں رہتا ہے وہ۔ کیوں بھائی کیوں نہیں رہا؟ سب کچھ تو ہے کہ اس کی روح ختم ہو گئی، اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے عمل ہو، چاہے بہت بڑا عمل ہے، ہم نے 1,00,000 پاؤنڈ دیے کسی جگہ پر، اور بہت بڑا الحمدللہ 10 پارے تلاوت کیے، 12-15 پارے پورا ختم کر لیا، لیکن مقصد کیا تھا؟ میری اپنی شہرت، معاذ اللہ، کہ میرا نام ہو جائے، لوگ مجھ کو بہت اچھا قاری کہہ دیں، بہت اچھا عالم کہہ دیں، ختم۔ اتنا بڑا عمل ہوا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بلکہ ایک مشہور حدیث ہے 3 شخصوں کے بارے میں، عالم کے بارے میں، قاری کے بارے میں، سخی کے بارے میں، جو دنیا میں سخاوت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، بہت کچھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں، شہید ہو گیا۔ تینوں کو بلایا جائے گا باری باری اور پوچھا جائے گا کہ یہ عمل کہا کہ اللہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ سب دنیا میں اپنی ناموری کے لیے تھا۔ تم نے قرات کی تھی، عالم بنے تھے صرف اس لیے کہ تم کو قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، مفتی کہا جائے، ہو گیا دنیا میں، پھر تمہارا مقصد تھا پورا ہو گیا، کہہ دیا گیا تم کو۔ اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہی حال مال خرچ کرنے والے کا ہوگا، یہی حال اللہ کے راستے میں قربانی اور جہاد کرنے والے کا ہوگا۔ اسے دوست اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ اللہ، جب ایسے ایسے بڑے اعمال کے اوپر یہ حال ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے اعمال کا کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے اعمال اس ذرا نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئے تو چھوٹے اعمال کا کیا ہوگا؟ اسے دوست بزرگوں، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر عمل کے اندر حسن نیت، اخلاص، اور اپنی نیت کو ٹٹولا جائے، اپنی نیت کا جائزہ لے لیا جائے۔ تلاوت ہو، قرآن پاک ہو، نماز وغیرہ ہو، تو سب سے پہلی چیز جس سے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نامہ اعمال کے اندر وزن ہی بنے گا، وہ حسن نیت ہے۔ حضرت شیخ نے بھی فرمایا یہی کہ سب سے پہلا ہمارا مقصد حسن نیت، یعنی اللہ کی رضامندی ہو، پھر انشاءاللہ اس پر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہر عمل کے اندر اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج تک ہمارے اعمال کے اندر جو ریاکاری پیدا ہو گئی ہو اور نیتوں کے اندر فساد آ گیا ہو، اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے اس نیت کے فساد کو ختم فرما دیں۔ دل کے اندر شہرت کا جذبہ، ناموری کا جذبہ، اور اس عمل کے ذریعے سے دنیا کو کوئی فائدہ حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو بھی ہو گیا ہو معاف فرما دیں، اور آئندہ کے لیے ہر عمل کو اپنے ذات عالی کے لیے ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اس پر تذکرہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کو وزن اعمال کے اندر، ترازو کے اندر وزنی سے وزنی بنا دیں، اپنے کرم کا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔